السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے پوسٹ بھیجی ہے، اس پہ لکھا گیا ہے میاں بیوی اولاد کی خواہش نہیں رکھتے تو مرد جماع کے وقت یعنی ہم بستری کے وقت عزل کر دے، مطلب ڈسچارج اپنا باہر میں کرے، اپنی بیوی کے اندر منی ڈالنے کی بجائے اس کو باہر میں کر دے۔ میرے پیارے بھائی، شادی کیوں کی تھی؟ کس لیے شادی کی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے زیادہ جننے والیاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی کا یہ مقصد بتا رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کو شادی کی جو ہے وہ اولاد کی خواہش نہیں ہے، تو شادی کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد اولاد ہے، وہ آپ کو خواہش نہیں، شادی کیوں کی تھی؟ دوسری بات، آپ کو خواہش نہیں ہے آپ کی اولاد کی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تمہاری اولاد زیادہ 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 ہو۔ اب آپ کی خواہش چلے گی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش چلے گی؟ اگر اپنی خواہشوں پیچھے ہم چلے ہم ہلاک ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بچا لے، اور اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پیچھے چلے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا، خوشی محسوس کروں گا۔ اب کیا خیال ہے آپ کی خواہش؟ تو ہماری خواہشیں جائیں ردی کی ٹوکری میں، ڈسٹ بین کے اندر۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام آپ کو اپنی خواہش بتا گئے ہیں کہ اولاد دڑا دڑ زیادہ پیدا کرو۔ ہمیں تو یہ چنتا کرنی چاہیے کہ بھائی ایک بیوی سے 10-12 بچے ہیں، ہمیں 4 بیویاں رکھ کے ہر بیوی سے کم از کم ہمارا ٹارگٹ یہ ہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ زیادہ دے، اس کی رحمت جو ہے اس کے آگے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم 4 شادیاں کریں، فی بیوی 12 بچے ہوں، 1 درجن، کتنے بنے گے؟ 12 12 24 24 24 48۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، کیوں کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ٹارگٹ دے کر گئے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، شادی کر لی ہے اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ ایک بات، اب آپ آگے جو آپ نے حدیث لکھی ہے، یہ عزل کہاں کرتے تھے صحابہ کرام پتہ ہے آپ کو؟ عزل اپنی لونڈیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ عزل یہ ہے کہ خاوند بیوی یا مالک لونڈی ہم بستری اور جماع کرے، اور جب ڈسچارج کا منی نکلنے کا وقت آئے تو مرد اپنا عضو تناسل بیوی کی شرمگاہ سے باہر نکال کے اپنی منی کو باہر نکال کے ضائع کر دے، یہ عزل ہے۔ اور یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لونڈیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ لونڈیوں۔ تمہاری بیوی تمہاری لونڈی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر اور عزل کی وجہ کیا تھی وہ بھی سنیں۔ ایسی لونڈی کہ جو لونڈی مالک کا بچہ جان دے، ام ولد، وہ لونڈی مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے وہ لوگ وہ حضرات عزل کرتے، اور اس میں بھی کہا گیا جو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ تم نہیں روک سکتے۔ جس کا پیدا ہونا، جس حمل کا ٹھہرنا اللہ نے لکھ دیا، عزل کریں یا ایک وقت میں 5 کنڈوم چڑھا لیں، وہ آنا ہے، وہ آ کر رہے گا، وہ آنا ہے، وہ آ کر رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے لونڈیوں کے ساتھ عزل کیا ہے۔ آپ کو لونڈیاں مل جائیں، آپ عزل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ہماری بیویوں کا تعلق ہے، آپ کو خواہش نہیں ہے اولاد کی، آپ کی اور میری خواہش جائے کوڑے دان میں اور ڈسٹ بین میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ بچے زیادہ 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 دینے والی عورت سے نکاح کرو۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جناب کواری عورت ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے؟ ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ اس کا ذائچہ بنوائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کی خالائیں، اس کے قریب کے خاندان کے لوگوں کو دیکھ کر، جیسے آج بھی زمیندار جانتا ہے نا، اچھے زمیندار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین زیادہ فصل دینے والی ہے،
اس لیے سیانے لوگ، عقل مند لوگ وہ زمین، وہ بلکہ مٹیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مٹی، اس مٹی کے اندر وہ اپنے تجربے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں فصل کی ایوریج پیداوار زیادہ ہے، 10 پیسے مہنگی ملے وہ وہی لیتے ہیں کہ 2 سیزن کے اندر ہمارا لگایا گیا مال کور ہو جائے گا۔ تو دنیا میں تو ہمارے یہ حالات ہیں، اور یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اگر میں مسلمان، میرے زیادہ بچے ہوں اور ان کی میں تربیت کروں، اور وہ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور حج کریں اور زکوٰۃ کریں، اور پھر میرے لیے دعائیں کریں، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور پہلی حدیث بچے زیادہ پیدا کرو، بلوغ المرام کتاب النکاح میں، مرنے کے بعد بندے کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، ختم، آپ کی سم بلاک کر دی جائے گی، نہ کال آئے گی نہ کال جائے گی، نہ کارڈ لوڈ ہوگا نہ ایزی لوڈ ہوگا۔ لیکن 3 چیزیں، انہی میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ اب اگر جس بندے کی اولاد زیادہ ہو، نیک ہو، اچھی تربیت والی ہو، اور پھر وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور قرآن پڑھے اور زکوٰۃ دے اور حج کرے اور طواف کرے، ہاں جی، وہ صفا مروہ کے بیچ میں صحیح کرتے ہوئے اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کر اپنے باپ کے لیے دعا کرے، نماز پڑھ کے اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ابا پر، میری اماں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا قبر میں جا کر کہ اب قبر میں، یہاں تو ہم اعمال کر رہے ہیں نا، تو جب قبر میں جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، ہمارا سسٹم، ہماری سم بلاک ہوگی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اولاد کی دعائیں، نیک اولاد کی دعائیں ہمارے لیے کس قدر عظیم ترین مقام رکھتی ہیں۔ اس بند ہوئی سم کے اندر آپ کو آپ کی نیک اولاد کی دعاؤں کی کارن وجہ سے آپ کی سم پر ایزی لوڈ روزانہ ہوتا رہے گا، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح آخرت کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر یہ، اگر آپ کے بچے زیادہ ہیں اور آپ نے کوشش کی ہے زیادہ بچوں کی، نبی خوش ہوا، اور اگر میرے اور آپ کے کسی عمل کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، تو بتائیے ہم قیامت میں کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو یہ بے تکی اور بے وقوفانہ بات، میاں بیوی اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ اس لیے شادیاں کرو، 1 والا 2، 2 والا 3 اور 3 والا 4 کرے، اور شادی میں صرف سیکس نہ ہو آپ کا مقصد، یہ میں صرف کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، اس میں ایک بہت بڑا مقصد اولاد، اور پھر اس اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرنا۔ کہتے کیا ہیں جناب، بچے زیادہ ہو گئے تو پھر تربیت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ جو نکمے ہیں تو ان کی ایک ہی اولاد نکمی ہوتی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں تو ان کے الحمدللہ درجن بچے ہوں، وہ درجن کے درجن بے نظیر اور بے مثال ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک شیطان کا یہ وسوسہ کہ بچے زیادہ ہو گئے تو جناب وسائل کم پڑ جائیں گے، مسائل زیادہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، جو اللہ کتیوں کو دے سکتا ہے، جو اللہ چوہے اور چوہیوں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے، جو اللہ کووں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے، جو اللہ چیلوں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے، جو اللہ ہاتھیوں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے، جو اللہ بگاڑوں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہے، جو اللہ بہت بڑے بڑے ڈینوسار، اس جیسی اتنی مخلوق کو، اور دریائی گھوڑے اور بڑی بڑی سمندر کی وہ مچھلیاں، کبھی دیکھے نا 2 منٹ کے لیے یہ منظر؟ میں نے دیکھا کہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری نے یہ دکھایا، آنکھوں دیکھا حال، کہ سمندر میں موجود بڑی بڑی مچھلیاں ایک وقت کے اندر وہ سینکڑوں
چھوٹی مچھلیوں کی صورت میں خوراک اپنی پیٹ کے اندر ڈال لیتی ہیں۔ تو جو اللہ کتوں کو، چوہوں کو، شیروں کو، بگاڑوں کو، ہاتھیوں کو، ہاں جی اسی طرح چیتوں کو، چرند پرند کو اللہ رزق دے سکتا ہے، تو اللہ وہ تیرے، میں اب مجھے نہیں پتا، کسی میڈیکل ڈاکٹر سے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، ہمارے اور آپ کے یہ جو معدہ ہے، اسٹامک جس کو غالباً بولتے ہیں، اس کی کتنی سائز ہے، اور اس کے مقابلے میں میری گائے دیکھ لیجئے۔ جو اللہ میری 2 گایوں کو پوری بوری بھری ہوئی روزانہ بغیر ناغے کے گھاس کی دے سکتا ہے، کتنی بوری ہوتی ہے؟ کم از کم 50 کلو کی بوری گھاس سے بھری ہوئی، اور گٹو 1.5 گٹو وہ بھوسے کا، اور اسی طرح دیگر چارہ، وہ کتنا کھاتی ہیں؟ تو جو اللہ ان گایوں کے پیسٹ اور یہ بھینسیں اور یہ گایاں، کیا میں اور آپ روزانہ کی 50 کلو کی بوری کھاتے ہیں؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم ہیں انسان اور ہم ہیں مسلمان، اور سوچے یہ کہ بچے زیادہ پیدا ہوئے تو وہ بھوکے رہ جائیں گے، وہ ننگے رہ جائیں گے، وہ پیاسے رہ جائیں گے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا روزانہ کا منظر ہے، 50 کلو کی بوری بھری ہوئی وہ اللہ تعالیٰ روزانہ ان 2 گایوں کو دیتا ہے۔ تو جو اللہ گائے کا اتنا بڑا پیٹ بھر سکتا ہے، ہاں اللہ اکبر، جو اللہ گائے اور بھینس کا اور گھوڑے کا اتنا بڑا پیٹ بھر سکتا ہے، اے انسان وہ تیرا انچوں پر موجود معدہ نہیں بھر سکتا؟ ہمارا معدہ اس کی سائز انچوں میں ہوگی کہیں۔ تو جو ہمارا پروردگار بھینس اور گائے کا پیٹ بھر دے روزانہ، اور بھینس اور گائے وہ بھوکھی نہ رہے، اے بندہ، اے انسان، اے اولاد آدم، اے آدم دا پتر، تو کیسے یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تیرے چند انچ کے معدے کو نہ بھر پائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، قرآن سنا ہوتا، کبھی یہ نکمی باتیں نہ کرتے۔ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ اللہ، اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ کیا ذمے ہے؟ ہر جاندار کا رزق یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، یہ اس کے ذمے ہو گیا۔ کیوں ہوا پتہ ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے نا، ہم اپنے آپ تو پیدا نہیں ہوئے نا، اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے نا، اسی نے پیدا کیا، تو ہمارا پہننا، کھلانا، پینا یہ سب اس کے ذمے ہے۔ اللہ اللہ پر ہے، وہ دے گا ہی دے گا۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ سبحانہ و تعالی، ہم تو میں 2 کلو گوشت لایا وہ کئی دن جائے گا، یہ ہے بندہ اور بندہ تیری اوقات، اللہ یہ ہے بندہ اور بندے کی اوقات۔ 2 کلو گوشت ہم 12-14 بندے کئی دن جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیر کو کتنا دیتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیتے کو کتنا گوشت دیتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم 2 کلو مچھلی لاتے ہیں 2 دن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا اللہ ریچھوں کو کتنی مچھلی دیتا ہے؟ یہ منظر دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور کچھ خوف اللہ کا اپنے دل میں لائیے، دماغ میں لائیے۔ چند شیر یعنی 4 شیر ایک وقت میں
ایک ہرن کا ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور منظر میرے دماغ میں آیا، آنکھوں سامنے، ایک سانپ نے ایک وقت میں پورا ہرن کھا لیا، ایک سانپ ایک وقت میں پوری بکری کھا گیا۔ اللہ کے بندو، کبھی کہیں آپ نے دیکھا کہ شیر اور بگاڑ اور چیتا بھوک سے مر گیا ہو؟ جب 4 شیر مل کر ایک وقت میں تقریباً ہرن کو کھا کے ہڑپ کر جائیں، جب ایک سانپ ایک اژدہا ایک وقت میں پورا ہرن کھا جائے، اور ریچھ کو دیکھا، ایک ریچھ پانی کے کنارے کھڑے ہو کر، پانی میں کھڑے ہو کر ایک وقت میں 20 مچھلی کھا گیا، تو اللہ تعالی وہ کتنے ریچھ اور کتنے مچھلیاں ہوں گی؟ تو جو اللہ ان شیروں کا پیٹ گوشت سے بھر رہا ہے، شیر کے مقابلے میں اے بندہ تیری کیا اوقات ہے؟ تو 1 کلو گوشت کھاتا ہے، 2 بوٹیاں کھائیں تے لمبا چھاڑا ڈکار مار دیا، بس جی پیٹ بھر گیا۔ روٹی کتنی کھائی ہے؟ 2 روٹی کھائی ہے۔ اگر میں اپنے بھائیوں کو ٹکر دوں نا خشک روٹی، ایک وقت میں 5-5 کلو وہ خشک روٹی ٹکر کھا جائیں، اور اب میری اپنی خوراک کیا خاک ہے اس کے مقابلے میں؟ تو جو اللہ چند شیروں کو ایک وقت میں پوری گائے کھانے کے لیے لو جی کھاؤ، کیوں؟ پتہ کیوں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اس لیے کہ شیر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہے۔ گائے اور بھینس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہے۔ تو رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ، اللہ پر ہے۔ یہ اللہ کے ذمہ ہو گیا کہ وہ ہمیں کھلائے، وہ ہمیں پلائے، وہ ہمیں پہنائے، ہمیں چنتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں چنتا کرنے کی تو اس تعلق سے ضرورت نہیں ہے، جو رزق اللہ نے ہمارا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اور پاک پروردگار ہمیں دے کر رہے گا۔ اب لوگ کہیں گے دنیا کے کئی ممالک ہیں، مثلا ہم اپنے پاکستان کی بات کریں کہ جناب سندھ کے علاقوں میں پانی نہیں ہے، یا اسی طرح افریقہ کے کئی علاقوں میں لوگ کمزور ہو کر مر رہے ہیں اور کھانے اور پینے کو نہیں ہے۔ تو اللہ نے دیا ہے لوگوں، اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا ملک، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، اتنے اور پاکستانی پیدا ہو جائیں، سب کے اللہ ڈھیڈ بھر دے گا۔ یہ جو افریقہ ہے، یہ جو سندھ کے ریگستان اور پانی اور خوراک نہیں ہے، یہ پتہ ہے کہاں کیا معاملہ ہے؟ یہ ظالم انسان انسانوں کا رزق چھین کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارا کھانا پینا چھین کے اپنی تجوریاں بھر رکھی ہیں۔ اللہ نے سب کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن انسان کا حق مار کے اپنے پاس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھوسے کا ایک گٹو، ہاں جی، گھاس کی ایک بھوری بغیر ناغے کے اللہ گائے اور بھینس کو دے سکتا ہے۔ گائے اور بھینس کا اتنا بڑا پیٹ، ہاں ہماری تو آنتیں ہیں نا پیٹ میں، ہماری آنتیں ہیں، کبھی گائے اور بھینس کی اوجڑی دیکھی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے؟ تو جو اللہ گائے بھینس کی اتنی بڑی اوجڑی کو بھر دے، وہ اللہ ہماری چند گز کی آنتوں کو نہیں بھر سکتا؟ تو اس لیے یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جناب بچے زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم بچوں کی خواہش نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں وہ کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے۔ ایسا بندہ کتوں سے بھی بدتر ہے، پرندوں سے بھی بدتر ہے۔ کبھی شیر، چیتا، بگاڑ، کتا، خرگوش، ان لوگوں نے بھی بچے کم خوشحال کرانا، 2 بچے خوشحال کرانا، اور کبھی ان کو بھی یہ چنتا ہوا ہے؟ کسی زمانے میں میرے والد صاحب 2 خرگوش لے کر آئے، ایک میاں تھا ایک بیوی تھی، یعنی ایک نر ایک مادہ۔ ہوا یہ کہ الحمدللہ وہ دن کے اندر جو ہے وہ پورا گھر بھر گیا۔ پہلے اس مادہ خرگوشنی نے 5 بچے دیے، پھر 6، پھر 7،
اور وہ بھی تقریباً 40 دن کے اندر اندر بچے دے کر پھر دوسرے بچے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہ کم سے کم، اور 5 اور 10 بچے، کبھی ان کو فکر ہوئی ہے؟ ہم تو اشرف ہیں، ہم تو اشرف ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے عزت والی مخلوق وہ حضرت انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے عزت والے وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ ہم اتنی اعلیٰ پوسٹ پر، اور سوچ ہماری اتنی گھٹیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا نا، کتے کو اور خرگوش کو، کتیا کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ حرام ہے، اور یہ حلال خرگوش۔ آج کل سردیاں ہیں اور خرگوش کا گوشت کافی گرم ہوتا ہے، سردی ختم، سردی بھی ختم، بستر بھی گرم، تو کبھی کتیا اور خرگوشن نے یہ چنتا کی ہے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے پیئیں گے؟ اور میرا رب کس قدر رزق دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نا وہ میری ویڈیو کے اندر، میں نے گائے کو بوری گھاس کھلائی، وہ صبح بھی اور شام بھی الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ مجھے بالٹی بھر کے دودھ کی دیتی ہے، اتنا دودھ دیتی ہے کہ وہ دودھ میری جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب ڈیمانڈ کیا ہے؟ 8 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں میرے، میں ایسے ہی آپ کو لیکچر نہیں دے رہا، میری کوشش ہوتی ہے وہی لیکچر دوں جس پہ عمل ہو چکا ہو میرا، یا میں خود بھی عمل کروں، باقی انسان ہوں، کمزور ہوں۔ تو 10 بچے میاں بیوی سمیت 12 اور اماں ابا سمیت 14، تو اللہ نے ہم 14 کو اتنا دودھ دیا کہ جو 14 کی بجائے 28 بندوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، یہ کہنا کہ میاں بیوی کو اولاد کی خواہش نہیں، اور تمہیں خواہش نہیں ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے، اب تمہاری خواہش دیکھی جائے گی یا تمہارے نبی کی خواہش دیکھی جائے گی؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اپنی خواہشوں پیچھے چلے گئے ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر پیارے نبی علیہ السلام کی خواہشات پہ عمل کرو گے، آپ کی آرزوؤں پہ عمل کرو گے، کعبے کے رب کی قسم کامیاب اور کامران اور شاد اور آباد ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔